اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف آیت نمبر 14۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ ترجمہ، اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تفسیر۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا ذرا مجھے مہلت دے پروردگار اس دن تک کے لیے جس دن کے ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ آیت نمبر 15۔ قال انک من المنظرین۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ تفسیر۔ شیطان نے درخواست تو یہ کی تھی کہ اس وقت تک اسے زندگی دی جائے جس دن حشر ہوگا اور دوسرے مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں اس درخواست کے جواب میں مہلت دینے کا ذکر ہے، لیکن یہ مہلت کب تک دی گئی ہے اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بیان نہیں فرمائی گئی۔ سورہ ہجر آیت نمبر 38 اور سورہ صاد آیت نمبر 38 میں بھی یہ واقعہ آیا ہے۔ وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک معین وقت تک مہلت دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کی درخواست کے مطابق روز حشر تک مہلت دینے کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ ایک معین وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس وقت تک مہلت دی گئی ہے۔ دوسرے دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان قیامت کا پہلا سور پھونکے جانے تک زندہ رہے گا، اور اس کے بعد جس طرح دوسری مخلوقات کو موت آئے گی اسے بھی موت آئے گی، پھر جب سب کو زندہ کیا جائے گا تو اسے بھی زندہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 16۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ ترجمہ، کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا۔ تفسیر۔ شیطان نے اپنی بدعملی کی ذمہ داری خود قبول کرنے کے بجائے معاذ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ تقدیر کی وجہ سے کسی کا اختیار سلب نہیں ہوتا۔ تقدیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص اپنے اختیار سے فلاں کام کرے گا۔ نیز اس کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا حکم ہی کیوں دیا جو اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا، اس لیے بالواسطہ اس کی گمراہی معاذ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے ہوئی۔ آیت نمبر 17۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ ترجمہ، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تفسیر۔ یہ وہ چیلنج تھا جو ابلیس نے خدا کو دیا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مہلت جو آپ نے مجھے قیامت تک کے لیے دی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر میں یہ ثابت کرنے کے لیے پورا زور صرف کر دوں گا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو آپ نے میرے مقابلے میں اسے عطا کی ہے۔ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ کیسا ناشکرا، کیسا نمک حرام اور کیسا احسان فراموش ہے۔ یہ مہلت جو شیطان نے مانگی اور خدا نے اسے عطا فرما دی، اس سے مراد محض وقت ہی نہیں ہے بلکہ اس کام کا موقع دینا بھی ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے انسان کو بہکانے اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے، اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیات 61 تا 65 میں اس کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے دیا کہ آدم اور اس کی اولاد کو راہ راست سے ہٹا دینے کے لیے جو چالیں وہ چلنا چاہتا ہے چلے، ان چال بازیوں سے اسے روکا نہیں جائے گا بلکہ وہ سب راہیں کھلی رہیں گی جن سے وہ انسان کو فتنے میں ڈالنا چاہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگا دی کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہ ہوگا، تو صرف اس بات کا مجاز ہوگا کہ ان کو غلط فہمیوں میں ڈالے، جھوٹی امیدیں دلائے، بدی اور گمراہی کو ان کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرے، لذتوں اور فائدوں کے سبز باغ دکھا کر ان کو غلط راستوں کی طرف دعوت دے۔ مگر یہ طاقت تجھے نہیں دی جائے گی کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے راستے پر کھینچ لے جائے، اور اگر وہ خود راہ راست پر چلنا چاہیں تو انہیں نہ چلنے دے۔ یہی بات سورہ ابراہیم آیت 22 میں فرمائی گئی ہے کہ قیامت میں عدالت الہی سے فیصلہ صادر ہو جانے کے بعد شیطان اپنے پیرو انسانوں سے کہے گا وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم،
یعنی میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں کہ میں نے اپنی پیروی پر تمہیں مجبور کیا ہو. میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں اپنی راہ پر بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. لہذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. اور یہ جو شیطان نے خدا پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنی معصیت کی ذمہ داری خدا پر ڈالتا ہے. اس کو شکایت ہے کہ آدم کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دے کر تو نے مجھے فتنے میں ڈالا اور میرے نفس کے تکبر کو ٹھیس لگا کر مجھے اس حالت میں مبتلا کر دیا کہ میں نے تیری نافرمانی کی. گویا اس احمق کی خواہش یہ تھی کہ اس کے نفس کی چوری پکڑی نہ جاتی، بلکہ جس پندار غلط اور جس سرکشی کو اس نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا اس پر پردہ ہی پڑا رہنے دیا جاتا. یہ ایک کھلی ہوئی سفیہانہ بات تھی جس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرے سے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا. آیت نمبر 18. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ترجمہ. اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تفسیر. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں، خسیس حال میں اور مردود ہو کر، دھتکارے جا کر. لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا. آیت نمبر 19. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ترجمہ. اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. تفسیر. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم اب رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آیت نمبر 20. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ترجمہ. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے. تفسیر. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس درخت کی خاصیت یہ تھی کہ اس کا پھل کھانے سے جنت کا لباس اتر جاتا تھا، اور یہ بات ابلیس کو معلوم تھی. چنانچہ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے اسے کھایا تو جنت کا جو لباس انہیں عطا ہوا تھا وہ ان کے جسم سے اتر گیا. مطلب یہ تھا کہ چونکہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس میں سے کھا لیتا ہے وہ یا تو فرشتہ بن جاتا ہے یا اسے ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جاتی ہے، اس لیے اسے کھانے کے لیے مخصوص قوت کی ضرورت ہے. شروع میں آپ دونوں کو یہ قوت حاصل نہیں تھی، اس سے منع کیا گیا تھا. اب آپ کو جنت میں رہتے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے اور آپ میں وہ قوت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اب کھا لینے میں کچھ حرج نہیں. آیت نمبر 21. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ترجمہ. اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. تفسیر. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لیے بہت ہی مخلص ہوں اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے.